کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہوا وہ واقعی کسی فائنینشیل تھرلر فلم کے کلائمیکس سے کم نہیں تھا۔ مطلب KSE 100 انڈیکس نے 1,70,000 پوائنٹس کا وہ تاریخی بیریئر توڑ دیا۔ بالکل، اور انٹراڈے ہائی اگر ہم دیکھیں تو وہ 1,70,640.26 پوائنٹس پر ٹچ ہوا تھا۔ یہ مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ ہاں، لیکن پھر اچانک ایک ہی دوپہر میں مارکیٹ نے اپنے اس بلند ترین مقام سے تقریباً 2120 پوائنٹس کا بہت بڑا غوطہ لگایا۔ عام انویسٹر کے لیے تو یہ خطرے کی گھنٹی لگ سکتی ہے، رائٹ؟ سطح پر تو یہ واقعی الارمنگ لگتا ہے، لیکن اس شدید گراوٹ کے باوجود انڈیکس دن کے اختتام پر 2885.10 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,68,519.94 پر بند ہوا۔ صحیح۔ یہ کلوزنگ ثابت کرتی ہے کہ یہ کوئی پینک سیل آف نہیں تھا۔ اور والیوم کا ڈیٹا تو اس پوری صورتحال کو مزید کلیئر کر دیتا ہے۔ KSE 100 کے اندر 60 کروڑ سے زیادہ شیئرز کا لین دین ہوا ہے۔ جی، اور اگر ہم اوور آل مارکیٹ یا آل شیئر انڈیکس کی بات کریں تو یہ فگر 1,48 کروڑ سے لے کر 1.5 ارب شیئرز کے درمیان رہا۔ یہ 10 فروری کے بعد کا سب سے بڑا تجارتی ہجوم تھا۔ واو، اتنا بڑا والیوم! اور اگر مارکیٹ بریتھ کو دیکھیں تو ٹوٹل 490 سٹاکس میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 370 اوپر گئے، 83 نیچے آئے اور 37 میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بالکل، اور KSE 100 انڈیکس کے اپنے 100 میں سے 92 سٹاکس پازیٹو کلوز ہوئے۔ صرف 7 یا 8 سٹاکس میں کمی دیکھی گئی۔ ان نمبر سے بائنگ پریشر کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی شروع میں تو 100% سیکٹرز جیسے بینک، پاور، فرٹیلائزر، A&B، سیمنٹ، اسٹیل اور OMCs سب گرین میں تھے۔ تو پھر یہ اچانک 2120 پوائنٹس کی واپسی کیا تھی؟ دیکھیں، اسے ٹیکنیکل کریکشن کہتے ہیں۔ جب مارکیٹ مسلسل تیزی میں ہو تو یہ پروفٹ بکنگ مارکیٹ کے حسن اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر ہوتی ہے۔ انسٹیٹیوشنز نے بس ٹاپ پر اپنے پروفٹس لاک کیے۔ اچھا، یہ بالکل ایک میراتھن رنر کی طرح ہے نا؟ یعنی کوئی رنر اپنی پوری طاقت سے سپرنٹ لگائے تو پھر اسے اپنی قدرتی رفتار میں واپس آنے اور سانس لینے کے لیے تھوڑا رکنا پڑتا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ تمام سیکٹرز نے آغاز میں تیز دوڑ لگائی، لیکن پھر تھکاوٹ یعنی پروفٹ بکنگ کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک نیچرل مارکیٹ میکانزم ہے۔ لیکن صبح صبح مارکیٹ میں اتنا زبردست کانفیڈنس کس چیز نے ٹریگر کیا تھا؟ میرا مطلب ہے، اس ابتدائی تیزی کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اس کا پرائمری ٹریگر سعودی عرب کی طرف سے آنے والی خبر تھی۔ انہوں نے مزید $3 ارب کے ڈپازٹس فراہم کرنے اور پچھلے $5 ارب کے رول اوور کی حامی بھری۔ رائٹ، جس نے مارکیٹ کو زبردست سہارا دیا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی خبروں نے بھی سپورٹ کیا، جیسے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور امریکہ اور ایران مذاکرات کی خبروں نے معاشی اعتماد بحال کیا۔ ایکٹر پر پڑا ہے۔ مارچ کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے کمرشل بینکوں کے ڈپازٹس میں سالانہ بنیادوں پر 18% کا شاندار اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 18% واقعی ایک میسو جمپ ہے، اور UBL کے بمپر ریزلٹس نے تو جیسے مارکیٹ کو حیران ہی کر دیا۔ جی بالکل۔ ان کا پہلے کوارٹر کا منافع یعنی پروفٹ آفٹر ٹیکس پچھلے سال کے 36 ارب 1 کروڑ روپے کے مقابلے میں بڑھ کر 48 ارب 40 کروڑ روپے ہو گیا۔ یہ 34.09% کا بہت بڑا جمپ ہے۔ اور ساتھ ہی بینک نے 8 روپے فی شیئر کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کا تسلسل بھی برقرار رکھا۔ اسی لیے اکیلے UBL نے انڈیکس میں 446 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ صرف UBL ہی نہیں، میزان بینک یعنی MEBL نے بھی 123.35 پوائنٹس کا اضافہ کیا، اور بینک آف پنجاب کا کیس تو بہت ہی نمایاں رہا۔ ہاں، BOP کا والیوم 76 ملین شیئر سے زیادہ رہا، اور اس نے انڈیکس میں 109.76 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ لیکن بینک الحبیب کا کیا سین تھا؟ انہوں نے تو مائنس میں کلوز کیا۔ جی، BHL نے انڈیکس میں 35.58 پوائنٹس کی کمی کی۔ یہ ڈائیورجنس بتاتی ہے کہ سمارٹ منی صرف بلائنڈ بائنگ نہیں کر رہی، بلکہ سیکٹر کے اندر بھی روٹیشن ہو رہی ہے۔ اچھا، بینکنگ کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کی بات کرتے ہیں۔
ڈیٹا بتاتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں فرٹیلائزر آف ٹیک یعنی کھاد کی فروخت میں سالانہ بنیادوں پر 88% کی حیران کن گروتھ ریکارڈ کی گئی۔ بالکل 88% ایک میچور انڈسٹری کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس ڈیمانڈ کا براہ راست فائدہ ایف ایف سی کو ہوا، جس نے انڈیکس میں 292.99 پوائنٹس کا مثبت اضافہ کیا۔ لیکن یہاں بھی وہی ڈائیورجنس نظر آئی جو بینکنگ میں تھی، یعنی ایف ایف سی اوپر گیا مگر فاطمہ فرٹیلائزر میں 17.87 پوائنٹس کی معمولی کمی دیکھی گئی۔ یہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ انرجی اور پاور سیکٹرز میں بھی زبردست سرگرمی رہی، خاص طور پر آئندہ ہفتے گردشی قرضوں یعنی سرکولر ڈیٹ کی ادائیگیوں کی خبروں کے پیش نظر۔ رائٹ، اسی لیے ہب پاور کمپنی یعنی HUBC نے 279.30 پوائنٹس کا زبردست اضافہ کیا اور PPL اور OGDC بھی پازیٹیو رہے۔ جی، جب سرکولر ڈیٹ کلیئر ہونے کی امید ہوتی ہے تو ان ENP اور پاور کمپنیوں کی بیلنس شیٹس کلین ہونے کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، جس سے انسٹیٹیوشنز ان میں پوزیشنز لیتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنز تو ان ہیوی ویٹس میں کھیل رہے تھے، لیکن ریٹیل انویسٹرز کی نظریں کہیں اور تھیں۔ کے الیکٹرک یعنی KEL تقریباً 12.49 کروڑ شیئرز کے حجم کے ساتھ والیوم لیڈر رہا۔ ریٹیل انویسٹرز عام طور پر کم قیمت والے سٹاکس میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور نمایاں سٹاکس تھے جن میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ ہاں، جیسے SSG 10.02% پر کیپ کر گیا، غنی آٹو یعنی GAL ایگزیکٹ 10% اوپری حد پر بند ہوا، اور سازگار انجینئرنگ نے 6.73% گین کیا۔ بالکل، اور KTML، لکی سیمنٹ اور سسٹمز لمیٹڈ کی کارکردگی بھی بہت ٹھوس رہی۔ یہ تو پھر بھی فنڈامنٹلی مضبوط کمپنیاں ہیں۔ لیکن والیوم لیڈرز کی لسٹ میں پینی سٹاکس کا راج تھا۔ WTL، TSBL، پیس، PAL، FNEL، PIBTL اور لوڈز نمایاں تجارتی ہجوم والے سٹاکس تھے۔ ریٹیل انویسٹرز اکثر مومنٹم کو چیز کرتے ہیں، لیکن اس اوور ہیٹڈ مارکیٹ میں ہم نے نقصان میں رہنے والے سٹاکس بھی دیکھے۔ رائٹ، جیسے UPFL اور RMPL ریڈ میں بند ہوئے، اور کارپوریٹ فرنٹ سے ایک اور خبر سروس انڈسٹریز کی تھی، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ذیلی کمپنی سروس لانگ مارچ ٹائرز یعنی SLM کی PSEX پر لسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ان سب کے درمیان مجھے اس 2120 پوائنٹس کی گراوٹ سے جڑی افواہ پر بات کرنی ہے۔ آپ بروکر سیگریگیشن والی افواہ کی بات کر رہی ہیں؟ کیا واقعی یہ فروخت بروکر سیگریگیشن کے دباؤ کا نتیجہ تھی جس نے لوگوں کو شیئرز بیچنے پر مجبور کیا؟ میں اس مفروضے کو یکسر مسترد کروں گی۔ دیکھیں، مارکیٹ میں بڑے ادارے ادھار کے مال یا مارجن پر کام نہیں کرتے، وہ خالص کیش پر کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ جو پچھلے 15 دنوں سے مارکیٹ میں تیزی تھی، یہ خالصتاً عوام کی انوالومنٹ پر مبنی تھی، جو کہ انتہائی والیٹائل رہی ہے؟ جی بالکل، اس لیے اس گراوٹ کی وجہ بروکر سیگریگیشن بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خالصتاً قدرتی منافع خوری یعنی پروفٹ ٹیکنگ کا عمل تھا۔ ریٹیل کی گھبراہٹ نے اسے مزید تیز کر دیا۔ تو اب مارکیٹ ٹیکنیکل لحاظ سے کہاں کھڑی ہے؟ کیا مارکیٹ اپنے نیچرل وے کی طرف واپس آنا چاہتی ہے؟ سپورٹ لیولز کیا بن رہے ہیں؟ مارکیٹ بالکل اپنے قدرتی رجحان کی طرف آنا چاہتی ہے۔ نیچے کی جانب مارکیٹ کی جو ابتدائی ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ 1,64,000 پوائنٹس پر موجود ہے۔ تو کیا کل کے سیشن میں ہم دوبارہ 100% سیکٹرز کی مثبت روٹیشن کی توقع کر سکتے ہیں، یا اب اسٹریٹجی کچھ اور ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ توقع کرنا بالکل غلط ہے۔ براڈ بیسڈ ریلیز روز نہیں آتی۔ اب مارکیٹ کنسولیڈیشن یعنی تھوڑا آرام کرنے اور سستانے کے موڈ میں ہے۔ رائٹ، یعنی اب سارا دار و مدار آنے والے نیوز فلو پر ہوگا۔ اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے پینک پھیلے تو صورتحال بدل سکتی ہے، ورنہ مارکیٹ یہاں کنسولیڈیٹ کرے گی۔ بالکل، اور اب سرمایہ کاری کی حکمت عملی پہلے اور تیسرے کوارٹر کے نتائج کے پیش نظر سلیکٹو پرفارمنس پر ہونی چاہیے۔ فوکس مضبوط کمپنیوں پر رکھیں۔ تو اگر آج کے اس گہرے تجزیے کا خلاصہ بیان کریں تو اگرچہ 1,70,000 کی سطح کو چھونا ایک تاریخی لمحہ تھا، لیکن وہ 2120 پوائنٹس کی پروفٹ بکنگ بھی مارکیٹ کے استحکام اور طویل مدتی صحت کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، مارکیٹ کے اعداد و شمار اور UBL جیسے بمپر نتائج ثابت کرتے ہیں کہ توجہ اب انڈیکس کے بجائے مخصوص اور مضبوط کمپنیوں کے مالیاتی نتائج پر ہونی چاہیے۔ بالکل، اور سمارٹ منی یہی کر رہی ہے۔ لیکن
اس ساری گفتگو کے اختتام پر میں ایک بہت ہی چیلنجنگ پہلو سامنے لانا چاہتا ہوں جو ہم نے ابھی تک زیر بحث نہیں لایا۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تیزی سے بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حالات اور آئل سپلائی چینز کی بندش کے خدشات اگر عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں دوبارہ آگ لگا دیں، رائٹ، تو کیا ہوگا؟ تو کیا مقامی سطح پر گردشی قرضوں کی ادائیگیوں کی خبریں واقعی انرجی اور ENP سٹاکس کو طویل المدتی تحفظ فراہم کر سکیں گی؟ یا یہ جو موجودہ 1,64,000 کی ٹیکنیکل سپورٹ ہے، یہ اس نئے عالمی دباؤ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں مزید غور و فکر کرنا ہوگا۔